آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ قوتیں تھیں جو دعویٰ کرتی تھیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، ٹھیک ہے، ایم آر ڈی سے نکلی ہوئی وہ قوتیں تھیں، اور ان میں بہت ساری صرف پیپلز پارٹی نہیں اور بھی قوتیں تھیں. دوسری طرف وہ قوتیں تھیں جو ایک زمانے کے اندر ضیاء الحق کی آمریت کے ساتھ منسلک رہیں. جی بالکل. اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. بالکل. اور ایک ہے فوج کا سینٹر، ٹھیک ہے. یہ سیٹ اپ تھا عمران خان کے پیریڈ کے اندر. اور ایک چوتھی قوت جو بہرحال قوت ہے اپنی جگہ، وہ ہے جو ریلیجس پارٹیز کی قوت ہے. بالکل وہ موجود ہے. وہ موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک پورا پروپیگنڈا 1990 کی دہائی میں جاری تھا کہ فلاں کرپٹ فلاں کرپٹ فلاں کرپٹ فلاں کرپٹ. یہ جو کرپشن لگا الزام لگ رہا تھا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جھوٹے تھے سارے الزام، مگر نمبر ایک وہ ون سائیڈڈ تھے. چند لوگوں تک ان کو محدود کیا گیا تھا. یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ججز بھی ایسے ہیں یا جرنیل ایسے ہیں یا وہ ویسے ہیں. وہ آؤٹ آف باؤنڈس تھا، سیاستدانوں پہ انگلی تھی بیسکلی. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ایک پورا کیمپین تھا در حقیقت ڈیموکریٹک پالیٹکس کو کمزور رکھنے کے لیے. اس میں سے کتنی کو بات نکلی کتنی کو نہیں نکلی، یہ علیحدہ کہانی ہے. بہرحال اس میں عمران خان جو ہے نا انٹر ہوئے، اور جب وہ انٹر ہوئے تو اسی پوائنٹ آف ویو سے انٹر ہوئے کہ میں بھی جو ہے نا کرپشن ختم کروں گا. انہوں نے بلکہ بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے روٹی کپڑا مکان میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے سوشلزم میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے ٹریڈ یونینز زہر لگتے ہیں، مجھے مطلب جو بھی ڈیموکریٹیکل لیفٹ کی یا سینٹر لیفٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے، اس سے سارے کی وہ مخالف اپنے آپ کو پلیس کرتے تھے. اور اس پہلے پیریڈ کے اندر تو وہ مشرف کے ساتھ کھڑے تھے. پھر جب مشرف کے خلاف ویو آئی تو عمران خان بھی اس ویو میں مشرف کے خلاف ہو گئے. پھر اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ وہ اے پی ڈی ایم میں چلے گئے. انہوں نے اے پی ڈی ایم بنایا. اب اے پی ڈی ایم کیا تھی؟ بیسکلی اے آر ڈی کی مخالف ایک چیز تھی، اور اس میں مذہبی جماعتیں تھیں، اور اس کو فوج کی بھی بہت حمایت تھی. تو اگین وہ رائٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ کھڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد جب نواز شریف اور ادھر فوج کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے ڈان لیکس کے بعد اینڈ سو آن، تو اس میں بھی جناب علی فوج کے ساتھ کھڑے تھے اگینسٹ دا ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کرپشن اینڈ سو آن. بلکہ جب جیو ٹی وی کا مسئلہ بنا فوج کے ساتھ، تو اس میں بھی وہ پیش تھے ایز بیسکلی ایز سمبڈی جو کہ فوج کے پوائنٹ آف ویو کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے. بھائی ان کے جلسوں میں تو جیو ٹی وی پہ پتھراؤ ہوا، 2-3 بار اٹیک ہوا. جی ہاں، جرنلسٹ کو بالکل ہوا، موک کافنز نکالی، سب کچھ کیا، سب کے سامنے تھا. تو بیسکلی یہ پورا پیریڈ جو 22-23 سالوں کا پیریڈ تھا، بیسکلی ان کا جو رجحان تھا، نمبر ایک وہ فوج کی طرف تھا، اور نمبر دو وہ ریلیجس رائٹ کی طرف تھا. پاکستان کے اندر جو مذہبی پارٹیاں تھیں ان کی وہ بہت حمایت کرتے تھے. یہاں پہ کبھی بھی جو مذہبی پارٹیوں نے جو کیمپینز کی اس کی مخالفت میں عمران خان نے ایک بیان بھی نہیں دیا. ایون جو ایکسٹریم رائٹ کے لوگ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو یہاں پہ دہشت گردی کرتے رہے ہیں، ان کو بھی عمران خان نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے لوگ ہیں، اور ان پہ کچھ نہ برا بھلا نہ کہیں اور برا بھلا نہ کریں، اور یہ تو امریکہ کی جنگ ہے، ہمارا تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس حوالے سے بھی ریلیجس رائٹ ان کو بہت پسند بھی کرتا ہے. انفیکٹ طالبان نے اور ٹی ٹی پی نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے بہاف پہ نیگوشیٹ کرے. یہ بھی نہیں کہ وہ ثالث بنے، بلکہ یہ تو لیکن یہ جو تیمور آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ بہت سی کنسٹیچوئنسیز کو جسے کہنا چاہیے کنیکٹ کر رہے ہیں، مذہبی لوگوں سے بھی، کنزرویٹو فوج کے پروپیگنڈا والے. مگر یہ ایک ہی کنسٹیچوئنسی ہے. اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو فوج اور جو ریلیجس رائٹ ہے ان کا تو بہت قریبی تعلق رہا ہے. ملا ملٹری الائنس، یہ ملا ملٹری الائنس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 70s کے اندر، لیٹ 70s کے اندر بہت پختہ ہو چکا تھا. بلکہ اس سے پہلے بھی جب بنگلہ دیش کا مسئلہ تھا اس پہ بھی یہ ساتھ اکٹھے تھے. بالکل. تو وہ جو منیر کیانی والا پیریڈ تھا، رپورٹ والا، وہ تو 50s کا پیریڈ تھا، وہ تو لنگ گیا. یا 62-63 میں جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس موفا پاس ہوا، وہ بھی سارا اٹ واز اوور بائی دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے نا. بائی دا لیٹ 60s پوری گیم ہی چینج ہو چکی تھی. تو یہ ہے سلسلہ عمران خان کا. اب ان کا جو مسئلہ بنا ریسنٹلی، جس سے لوگ شاید محسوس یہ کرتے ہوں کہ وہ اب نہیں، اب تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہ تو کلیم کرتے ہیں، وہ ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ وہ تو آپ جیسے لیفٹ ونگ کے لوگوں کو کہتے ہیں جی دیکھو یہ بک گئے ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. میں پڑھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ. یہ دیکھیں جی، بڑی سطحی
قسم کی باتیں. اس کی وجہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک پاور سینٹر ہے, اور وہ کسی بھی دوسرے پاور سینٹر کو اپنے سے زیادہ مضبوط نہیں کبھی بھی دیکھ سکتی, چاہے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا پاور سینٹر ہی کیوں نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ میاں نواز شریف کی بھی لڑائی ہوئی تھی پہلے, بالکل ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ گورنمنٹس ڈسمس ہوئی, اور کئی آگے بھی ہوتی رہیں گی. کوئی جنہیں جو کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ فگر نہیں تھا, جنہیں جو کی گورنمنٹ بھی گر گئی, جمالی کو نکال دیا, جمالی کی گورنمنٹ بھی بالکل بالکل. سو بات یہ ہے کہ وہ پرسنل کا معاملہ ہے, اور عمران خان کے لیے بھی وہ پرسنل کا معاملہ ہے کہ جی فلاں آدمی جو ہے نا وہ بڑا غلط ہے. جون سا آدمی چھوڑ دیں آپ, وہ یہ والا آدمی تھا, وہ آدمی بڑا غلط ہے. سو ان کا اس حد تک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بیسکلی آج بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا آدمی آ جائے جو کہ ہمارے فیور میں ہو, فوج میں ایسا آدمی. جی ایسا وہی ہے, یہ خواہش تو یہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. لیکن تیمور اس میں کچھ کلاس کا بھی ایک ایلیمنٹ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ جو مڈل کلاس ہے پاکستان کی, جس کا کہ ظاہری بات ہے فوج کا پروپیگنڈا, مذہبی پروپیگنڈا, ٹیکسٹ بکس, جس طرح سے پاکستان کی آئیڈینٹی کو ریکنسٹرکٹ ری شیپ کیا گیا 80s آنورڈز, ٹھیک ہے نا, کہ اسلامک نیشنلسٹ ڈسکورس جسے ہم کہتے ہیں, جس میں کہ پولیٹیشنز کی کوئی جگہ نہیں ہے, ڈیموکریسی از بیڈ. تو عمران خان پرسونیفائی اس میں جو مڈل کلاس سے جو لوگ پڑھ کر ووکل ہوئے ہیں, کالمنسٹ ہیں, ٹیچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, اب وہ سارے لگے ہوئے ہیں. یہ 2022 کے بعد وہ سارے اینٹی, یہ مڈل کلاس کے اندر اب ایک آئیڈیا آیا ہوا ہے اینٹی فوج پنجاب میں. سرپرائزنگ ایکچولی, اگر آپ غور کریں مڈل کلاس بڑی کنزرویٹو کلاس ہوتی ہے. دیٹس رائٹ. ہاں ایکچولی ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اپر کلاس ایسی ہوگی, ورکنگ کلاس بڑی ریولیوشنری, تو مڈل کلاس مڈل میں ہوگی. ایسے نہیں ہے. پالیٹکس میں سب سے زیادہ کنزرویٹو ہوتے ہیں. کنزرویٹو کلاس, یس دیٹس رائٹ. کیونکہ جو اسمال پراپرٹی اونر ہوتا ہے نا وہ, اچھا اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اروند ابراہیمیان کی کتابیں پڑھیں, ایران پہ بڑی خوبصورت کتاب ہے, تو ایرانیز جو ہے نا وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دو قسم کی مڈل کلاسز ہیں. ایک اس کو کہتے ہیں ایک جو کہتے ہیں ٹریڈیشنل مڈل کلاس, اور ایک وہ کہتے ہیں نیو مڈل کلاس. تو ٹریڈیشنل مڈل کلاس ہے نا وہ اکثر کنزرویٹو ریلیجس رائٹ کے ساتھ ہوتی ہے. دیٹس رائٹ. اگر آپ بازار چلے جائیں, ٹریڈ اینڈ مرچنٹس جو ہیں وہ اکثر جو ہے کنزرویٹو رائٹ ونگ پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں, جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے, اس قسم کی. اور ٹھیک ہے, اور ایک ہے جو نیو مڈل کلاس, جو کوپریٹ مڈل کلاس ہے. اب کوپریٹ مڈل کلاس کلچرلی جو ہے نا چاہتی ہے کہ لبرل کلچر ہو, مگر پولیٹیکلی اور اکنامکلی نیو لبرل ہے. یہ بھی اب ایک دلچسپ قسم, تو اس لیے وہ موسیقی بھی سنیں گے اور عمران خان کے جلسوں پہ ڈی جے بٹ بھی چلے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو معاشی پالیسی بنے گی یا جو دوسری چیزیں بنیں گی وہ جو ہے وہ کنزرویٹو ہی ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ پیراڈاکس ہے سمجھنے کے لیے آج کے. مگر یہ 2022 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی مقبولیت, اب یہ سبھی لوگ کہتے ہیں جی اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. جی ہونا تھا. اچھا, اور اب وہ یہ ہو گیا کہ اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری اس کی ملٹی کلاس ایک بیک گراؤنڈ بھی بن گیا ہے. عمران خان کی جو سپورٹ ہے, اور یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو تنگ بھی کر رہی ہے. جو موجودہ رولنگ پارٹیز ہیں وہ بھی بڑی خائف ہیں. تو اس کی کیا, یہ کتنی دیر پا ہے, اس کی کیا, اس کو آپ کیسے چلے گا؟ دو باتیں کہنا چاہوں گا اس حوالے سے. ایک تو یہ ملٹی کلاس والی بات, اگر آپ غور کریں کمیونسٹ پالیٹکس پہ یا لبرل پالیٹکس پہ یا رائٹ ونگ پالیٹکس پہ, تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اگرچہ وہ پالیٹکس کسی نہ کسی طبقے کی نمائندگی ضرور کرتی ہے, مگر یہ نہیں کہ وہ محض اس طبقے تک محدود رہتی ہے. لبرلز جو ہیں, آفٹر آل لبرلز کا بھی سپورٹ ہے ورکنگ کلاس میں رہا ہے, سوشل ڈیموکریٹس کا بھی رہا ہے. اچھا, کمیونسٹ کا سپورٹ مڈل کلاس میں بھی رہا ہے, اپر کلاسز میں بھی رہا ہے. ہمارے یہاں بھی رہا ہے, انٹیلیجنسیا میں, ہمارے یہاں بھی انٹلیکچوئلز میں کمیونسٹ کا بہت سپورٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسے تو جو لیڈ مڈل کلاس ہی تو کر رہی تھی, پوئٹس اور رائٹرز, فیض احمد فیض اور سارے لوگ. اور اس صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں ایسے ہے. تو جب بھی ہم سیاست کی بات کرتے ہیں نا, اور طبقاتی سیاست کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ویبیرین قسم کی ہمیں پیور کیٹیگری ملے گی کہ مڈل کلاس کے لوگ صرف ایک ہی پارٹی کو سپورٹ کریں گے, اس میں اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا, اور دوسری کلاس کے لوگ جو ہیں کبھی اس پارٹی کو سپورٹ, ایسے نہیں ہوتا. اوور لیپس ہوتے ہیں, ہیوج لیول کے اوور لیپس ہوتے ہیں.